میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت ناظرین۔ سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کا اعلان، ٹرمپ نے جوہری معاہدے کا اعلان تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایک شرط بھی رکھ دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب اس شرط کے ساتھ یہ معاہدہ ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر پاکستان نے سعودی ولی عہد سے بات کی ہے اور علاقے کے اندر کشیدگی کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے، اور سعودی عرب کا بھرپور ساتھ دینے کا انکار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران امریکہ جنگ بھی جاری ہے۔ ایران نے امریکہ کو ایک دفعہ پھر وارننگ جاری کی ہے، اور ابھی تک جو سچویشن ہے وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہے۔ یعنی لوگ مہنگائی کی ایک ایسی لہر سے خوفزدہ ہیں جو پاکستان میں تو آ چکی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر لوگ اس کے منتظر ہیں کہ یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، وہ مہنگائی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، لیکن یہ جنگ پوری دنیا کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ بات کریں گے کہ ذات کشمیر کے اندر سیاسی درجہ حرارت بڑھ چکا، پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے، عوامی ایکشن کمیٹی وہاں پہ بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، پی ٹی آئی بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے۔ مریم اور بلاول ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لفظی گولہ باری جو ہے یہ عوام کے لیے کیا پیغام لے کر آتی ہے، عوام اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میرے مہمان آج جو میرے ساتھ موجود ہے، احمد حسن ڈیر، آپ سب ان کو جانتے ہیں، سینئر رہنمائے مسلم لیگ نواز سے تعلق، سابق ایم این اے رہے ہیں۔ اور دوسرے میرے مہمان ہیں اورنگزیب خان برکی، سینئر رہنما ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ تیسرے مہمان ہیں نصرت واحد، کراچی سے ہمارے ساتھ آج پروگرام کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں، سابق ممبر قومی اسمبلی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی بھی آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ ایک بڑا تھنک ٹینک چلاتے ہیں اور موجودہ حالات کے اوپر سیف قریشی صاحب کی گہری نظر ہے۔ احمد حسین ڈیر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہ جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اس پہ ایران وارننگ دے رہا ہے امریکہ کو، امریکہ سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ آگے کیا رخ اختیار کرے گی؟ مان رحیم، شکریہ بھائی۔ میں سب سے پہلے، آپ پچھلی دفعہ بھی ایک بات ہوئی تھی کہ ایک سازش ہے جو یہ مسلم کنٹریز ہیں ان کو آپس میں لڑانے کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیل کے خلاف یہ جو سازش ہے اس کے لیے یہ سارا جال بنا جا رہا ہے، یہاں پہ حملے کر کے اور تیل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا جال بنا جا رہا ہے۔ اس کے لیے آپس میں بھی ان کو لڑایا جا رہا ہے اور ایسی شرائط رکھی جا رہی ہیں جس سے ان ملکوں کی سروائیول خطرے میں آ جائیں۔ ایک ملک کو مضبوط کریں گے تو باقی ملکوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک جو سازش تھی گریٹر اسرائیل کی، امریکہ اور یہ اسرائیل مل کے اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور آپ نوٹ کریں کہ جب بھی کوئی صلح کی نزدیک بات آتی ہے تو یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بھاگ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وائلیشن شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ان کی وہی گریٹر گیم ہے جس کے تحت یہ کسی کو ایسی ایسی آفرز دیتے ہیں کہ جس سے اگر نقصان بھی ہو تو وہ بھی مسلم ممالک کا ہو۔ آپس میں ان کو نبردہ آزما کرنے کے لیے اور اپنا کام مکمل کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ایک سازش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ ایسے ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے کوئی ایسے فیصلے نہ کریں جس سے ایک دوسرے کی بقا جو ہے وہ کوشچن میں آ جائے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے جو اس وقت اصل جو سفارتکاری ہے وہ اس وقت ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج جو ہے ہمارے چیف جو ہے اپنا چیف آف آرمی سٹاف، ہمارے فیلڈ مارشل، اور ہمارے آج میں یہ پریڈکشن آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر یہ مل کے اس مشکل وقت کو بھی آسان کریں گے، کیونکہ ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا اچھا ہوگا۔
کوئی بھلا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بہتری بھی ہو سکتی ہے, کوئی صلح بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں سے راستے نکلیں گے. اور اس راستے نکلنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا الیکشن آ رہا ہے, جو وہ یہ سخت فیصلے کرتا جا رہا ہے, اس کے ہارنے کی امید بڑھتی جا رہی ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک وقت آنا ہے کہ حالات بہتر بھی ہونے ہیں اور یہ مسائل ختم بھی ہونے ہیں, لیکن اس وقت ہر طرف اندھیرا ہے, دھند ہے, ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا رول ایک دفعہ پھر آئے گا اور یہ سارے مسائل ایک دفعہ سیدھے ہوں گے, اور یہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں یہ سازشیں خدا کرے جی, تکمیل کو نہیں خدا پہنچ کرے سکیں. پاکستان کو ایک دفعہ دوبارہ موقع ملے. پاکستان کو موقع ملنے کا مطلب ہے امن کو دوبارہ موقع ملے اور پاکستان ایک ثالثی کا رول پلے کرے. اور اورنگزیب خان برقی صاحب, آپ کی حالات پہ بہت ہی گہری نظر ہوتی ہے, ہمیشہ آپ اس پہ بولتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں. تو برقی صاحب یہ بتائیے کہ یہ سعودی عرب کو جو آفر ہوئی ہے, سعودی عرب کے ساتھ ہم بھی ایک میں ایگریمنٹ میں ہیں, تو یہ امریکہ نے ایسے وقت میں یہ کیوں آفر کی ہے اور سعودی عرب کیا اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ تھینک یو. اصل میں وی شوڈ گو بیک اور دیکھیں یہ جو ایران کا وار ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے, اس کا سر اصلی جو ان کا مقصد ہے وہ ایران نہیں تھا, پاکستان ہے, اور پاکستان کے بعد ٹرکی ہے. دیر لائے اپنا یہ جو اسرائیلی لابی ہے یا امریکن بھی ان کے ساتھ ہیں, پارٹ آف ایک ہی لوگ ہیں. اسرائیلی کی جو پالیسی ہے وہ امریکن, چاہے ریپبلکن ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں, ان کی وہ پالیسی ہوتی ہے. یہ تو ہمیں انہوں نے کھلا رہے تھے نا, چلو ابھی صلح کر لیں گے, 2 دفعہ صلح کرائی ہے تو پھر وہ اگلے دن شروع ہو جاتے ہیں بومبنگ کرنے. یہ سر بات سنیں, یہ ہم جو کہتے ہیں اسلامک ملک, تو اسلامی ملک کوئی اسلامی ملک کا بلاک نہیں ہے. اگر اسلامک بلاک میں کوئی سنسیئر لوگ ہیں تو وہ انڈونیشیا, ملیشیا, پاکستان, ایران اینڈ ٹرکی, عرب کنٹریز بھی. آپ وہ تو دیکھو جو ان کے جو فیفڈم ہے, مالک ہیں وہ لوگ آئل کے, ان کو اپنی جو عوام ہے ان کے لیے تو وہ کچھ نہیں ہے. انہیں ٹھیک ہے, دے آر پیڈ ویل, دے لیو ویل, ان کو فیسلٹیز ہیں, مگر ان کی وائس تو کوئی نہیں ہے. ان لوگوں کی وائس ہے. یہ جو ہے رولرز ہیں, ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, یہ اپنا مزے کر رہے ہیں, اور ان کے عوام جو ہے وہ دے آر زیرو so far as their internal اور ایکسٹرنل پالیسیز are concerned, they are zero. یہ جب تک پاکستان کا ایٹم بم نہیں ضائع ہوتا, جب تک یہ پاکستان کو یوگوسلاویہ نہیں بناتے, انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنا. ہمارے لیڈر تو نااہل ہیں. شہباز شریف کیا ہے, نااہل آدمی, بیٹھ کے اپنا نرگس کا اور کیا کہتے ہیں گلستان کے ذکر کرتا ہے. یہ لوگ تو جاہل ہیں, ان کے تو پیڈ لوگ ہیں. دے آر پیڈ بائی دی زائنسٹ لابی اور کیا کہتے ہیں امریکن لابیز, دے پے دیم. متل کو کہ پارٹنر ہے نواز شریف. مودی صاحب آتے ہیں اس کی بیٹی کی شادی پہ, کسی حریت پسند کو تو نہیں بلاتے آزاد کشمیر سے. دے بکاؤ مال ہے, تھرڈ ریٹر لوگ ہیں یہ نون لیگ کے. میں طاہر کو نہیں کہہ رہا کہ طاہر ہمارے پارٹی سے گزر کے گیا نا, اس لیے یہ تھوڑا سمجھدار بن گیا. باقی جو آج کل ہے آپ دیکھیں نا, آج میں نہیں آ سکا, بڑی مشکل سے آپ صاحب وہ تو احمد حسین ڈیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سارا مارکا ہی نون لیگ نے اور پرائم منسٹر نے مارا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ بس ان کا اس نے یہی کہنا نا, اس پارٹی میں تو کیسے وہ کہ اس پارٹی کے خلاف نہیں بول سکتا نا, مگر کیونکہ اس کے انیشیل ٹریننگ پیپلز پارٹی نے دیا ہے تو کچھ ان میں کوئی رکھ رکھاؤ ہے, کچھ سینس ہے. اچھا کوئی بہتری آ گئی. اچھا اپنا کنر صاحب, قریشی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جی یہ ساری جو سچویشن چل رہی ہے اس کو کس طرح, پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ سعودی عرب, پاکستان تو کہہ رہا ہے جی کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ ہیں, تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ لیا جاتا ہے کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ ہیں تو ایران کے خلاف ہیں. تو اگر ایران کی سعودی عرب کی جو آج کل نہیں بن رہی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بڑی نازک صورتحال میں کھڑے ہیں جی. ہمیں سعودی عرب میں اس وقت بلایا گیا جب انہوں نے سب پلان کر لیا ہوا تھا. ان کو پتا تھا کہ انہوں نے گلف میں کیا کرنا ہے اور ایران نے ان کے اڈوں پہ کیا کرنا ہے.
یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پینٹاگن نے فورس سیک کرنے کے بعد اس مسئلے کو سعودیز کو ایڈیشنل پروٹیکشن دینے کے لیے یہ سارا معاملہ یہ اپنے فارمولے اور اس ورلڈ آرڈر کے مطابق سیٹ کیا. ہمارے لیے بہتری یہ تھی کہ ایران کو اور ہمیں دونوں کو اکٹھا کلپ کیا ہوا تھا. ہمیں پہلے سندور 1 کا شکار کروانا تھا, ہمیں پھنسانا تھا جگہ جگہ پہ تاکہ ہم ایران کی طرف مدد کرنے کے قابل نہ ہوں, اور ایران کو انہوں نے اس کے بعد نپٹنا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ ہم کچھ بچا گئے. ابھی میں عرض کروں اس وقت جو حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں. ٹرمپ بغیر کسی آبجیکٹو کے, بغیر کسی ملٹری پلاننگ کے, بغیر کسی وزڈم کے, باوجود اس کے کہ اس کا اپنا جو ڈیفنس چیف تھا جس کو کین کو اس نے باقیوں کو چھوڑ کے اوپر لایا اور اس کو چیف بنایا, اس کی ایڈوائز بڑی سین تھی, پینٹاگن کی اسٹڈی بڑی سین تھی. انہوں نے منع کیا کہ ایران کے اوپر ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے, ہم ٹریپ میں آ جائیں گے اور نکلنا مشکل ہوگا. ایران کے ڈیفنسز بہت مضبوط ہیں, وہ انڈر گراؤنڈ جا چکا ہے, وہاں فی الحال کوئی بھی آپ کا F-35 یا کوئی اور لیٹسٹ چیز کام نہیں آئے گی. منع کرنے کے باوجود چونکہ اسرائیل غالب تھا ٹرمپ صاحب پہ اور بلیک میل بھی کرنے کی پوزیشن میں تھا, تو وہ ٹرمپ صاحب کو لے ڈوبا ہے. میں نے پچھلے 6 مہینے میں بار بار USA کو کہا کہ پینٹاگن کوئی ہوش کرو. کین نے کہا, کین گھر چلا گیا. ٹرمپ کو اور ملٹری ہسٹری کو اور ورلڈ کے سارے اینالسٹ کو کین بار بار یاد آئے گا, اور ہمارا کہنا وہ بھی بار بار یاد آئے گا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے آج B-2 اپنے جتنے بھی تھے جرمنی میں اور UK میں ان کو لانچ کر دیا, اور انہوں نے اس وقت بمباری کر رہے ہیں, اور وہ اتنی ہیوی بمباری کر رہے ہیں. اور کدھر کر رہے ہیں؟ وہ اسی کوسٹل بیلٹ پہ, انہی جزیروں پہ, وہی جو آس پاس جگہ جس پہ یہ گراؤنڈ ٹروپس اتارنا چاہتے ہیں. یہ گراؤنڈ ٹروپس میرا خیال ہے کہ یہ ودن اے ویک نہیں, ودن ڈیز اتاریں گے, اور یہ بہت بڑا فیاسکو ہوگا US کے لیے. وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ جو وہ خارق کا جزیرہ اس وقت ان کو سب سے امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے, امپورٹنٹ ہے وہ, اس کی شکل یہ ہے کہ وہ ایک سلوپ کی شکل میں ہے. وہ جزیرہ کوسٹل بیلٹ میں پانی اس کا ڈیپ ہے, اس میں ایمفیبیس آپریشن اتنے حصے میں ہو سکتا ہے, باقی ساحل پہ ایران پہ نہیں ہو سکتا. باقی کوسٹل بیلٹ اس کی مارشی ہے, اس میں پھنس جائیں گے امریکن جہاز. اس میں پہنچ تو جائیں گے, 2-3 جگہ سے ایٹ اے ٹائم کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ کرنے سے پہلے یہ اپنے پیرا ٹروپرز ادھر پھینکیں گے, ان کو وہ جا کے ان کے لیے بیس بنائیں گے خاموشی سے, اور پھر ایک ہی وقت پہ ایک ہی ٹائم پہ اندر اور باہر ملٹی پرونگ جگہوں سے یہ اٹیمپٹ کریں گے. کسی نہ کسی ایک جگہ پہ بیچ میں پہنچ جانا ممکن ہے, ناممکن نہیں, مگر اس کے اندر جا کے جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ ایک دنیا کی ہسٹری میں ورسٹ پاسبل ہوگا, جس میں ان کے لوگ سرنڈر بھی کریں گے اور ان کی کیجولٹیز بہت زیادہ ہوں گی. اگر یہ بچ بھی جاتے ہیں تو وہ تو سارے جزیروں پہ اب نہیں, ایران عراق کی بار میں بھی وہ ٹارگٹ نمبر 1 تھا. تو اس وقت کا انہوں نے اس کے انڈر گراؤنڈ اتنا ایکسپلوسیو اور اتنی مائنز اور اتنا کچھ لگایا ہوا ہے کہ ادھر امریکن بہت بڑی غلطی کریں گے. میں سوچوں گا اور یہ کہوں گا اور ایڈوائز کروں گا کہ نہ کریں, ادھر ہی بند ہو جائیں, بہت ہو گئی. وہ پچھلا جو MOU کیا ہوا ہے سیف قریشی صاحب, میں نصرت واحد صاحبہ کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کروں. نصرت واحد صاحبہ, آپ یہ ساری سچویشن کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اس پہ سعودی عرب کو تو ایک ظاہر ہے امریکہ نے 30 سال کا ایک پورا ایک لمبا پیکج دیا ہے. ان حالات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں, مجھے آج ساری گفتگو سن کے اور کل سے جو ہو رہا ہے $10 ارب جو ہم نے مانگے ہیں ان سے $1 بلین, وہ اس پہ مجھے خان صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے, عمران خان صاحب کی. انہوں نے بتایا تھا
کہ جب یہ لوگ آ جائیں گے اور یہ اتنا قرضہ لے لیں گے، اتنا زیادہ قرضہ لے لیں گے کہ ان کے لیے اتارنا ناممکن ہو جائے گا. جب اتنا زیادہ قرضہ یہ لے لیں گے اس کے بعد وہاں سے ڈیمانڈ آئے گی کہ آپ اپنا نیوکلیر جو ایسٹ ہے وہ ہمارے حوالے کریں. اور یوکرین کا آپ نے حال دیکھا ہے، وہ کہہ دیں گے جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہ ساتھ کیا دیں گے؟ اپنا ویپن بیچیں گے. اور اس کے بعد جو حشر ہوگا جو یوکرین کا ہو رہا ہے وہی ہمارا بھی ہوگا، اللہ نہ کرے. تو یہ سچویشن کل جب یہ ہوا ہے نا $10 ارب کی بات، اس وقت مجھے ایگزیکٹلی وہ چیز یاد آئی کہ یہ اب ہم وہاں تک پہنچ گئے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزانہ $1 ارب روپے کم از کم لیے جا رہے ہیں قرضہ. تو جب اتنے زیادہ پیسے ہم اور لے لیں گے ان سے تو اس کے بعد ہم کہاں پہ رہ جائیں گے؟ کیا کرنے کے قابل ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیے. وہ فوراً ہم سے یہی ڈیمانڈ کریں گے. ابھی تو انہوں نے کہا نا کہ ہم شیئر کریں سعودی عرب کے ساتھ، لیکن اس کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ آپ اس سے وڈرا ہوں، آپ اس کو ہمارے حوالے کریں. کیونکہ اسرائیل کے صدر نے یا کسی نے بہت پہلے یہ کہا ہوا ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، پاکستان کا نیوکلیر ویپن جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ ان کا ٹارگٹ ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کے بارے میں خان صاحب بتا چکے تھے پہلے ہی کہ یہ ہونے والا ہے. اور کل کے بعد تو مجھے بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ ہم لوگ جس جگہ پہ آ گئے ہیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. روزانہ کے حساب سے آپ دیکھیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے. مطلب پہلے تو ہوتا ہے نا کہ $1 خان صاحب بڑھا دیں تو قیامت آ جاتی تھی، کسی کو نیند نہیں آتی تھی، کوئی اٹھ کے چلا جاتا تھا، ان کے دلوں کی دھڑکنیں بند ہو جاتی تھی. آج 13 روپے، 14 روپے، 40 روپے، 3 دن میں 51 روپے بڑھ گئے. کسی کو کچھ نہیں ہو رہا. لوگ خودکشیوں پہ خودکشیاں کیے جا رہے ہیں لیکن کسی کا کوئی اتنا سا بھی جسے کہتے ہیں نا ان کے دل کے اوپر اثر ہو رہا ہو کسی چیز کا. باہر مہنگا ہو نہ ہو ہم نے مہنگا کرنا ہے، اور جب سستا ہو تو وہ ہم نے نہیں کرنا. بالکل ہم 30 پیسے کر دیں گے، 25 پیسے، 35 پیسے کر دیں گے، یہ سستا ہو جاتا ہے. تو یہ دوسرا سبب وہ کہتے ہیں کہ جو مہنگا تیل ہے، جو مہنگا تیل ہے وہ فوری پاکستان پہنچ جاتا ہے، جو سستا تیل ہے وہ 3 مہینے لگتے ہیں پہنچتے. بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یہ خامخواہ کی باتیں ہیں. دیکھیں اگر آپ کنٹرول ہے نا آپ کا کسی چیز کے اوپر، جب آپ حکومت کر رہے ہیں تو آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہوتا کہ حکومت کوئی اور کر رہا ہے، کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے، تو اس طرح بات نہیں بنتی. تو یہ بہت زیادہ ہم لوگ اس وقت کرائسس میں ہیں. اس کا بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے. گریٹر اسرائیل کی جو بات ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ ان سے ہمارا نیوکلیر لے لیں ایسٹ، بس یورپ کو جو پرومس کریں گے وہ کریں گے. اللہ جانے کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے، ان کو دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے پاکستان سے ضرور یہ لے لینا ہے کیونکہ اکلوتا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ہے، اور ایک ایران قوم ہے، ایرانی قوم ہے جس کو پتا ہے کہ ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اس کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے کہ ان کے اندر جو مورل اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اللہ بچانے والا ہے، مارنے سے بچانے والا بڑا ہے. احمد حسین ڈیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ابھی بھی ایران نے وارننگ دی ہے امریکہ کو، ایران کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران اب بھی کہتا ہے کہ ہم جلا کر راکھ کر دیں گے، ہم اسرائیل کو برباد کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، امریکہ کو تباہ کر دیں گے. یہ کس بیس کے اوپر کہا جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ایران کے پاس ہے؟ تھوڑا سا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈم نے جو باتیں کی ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی باہر سے ٹھیکہ ملا ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آئے نا تو یہ قوم کو ڈی مورلائز کریں. ایسی بات کریں گے جس سے کہ 14 میڈم آپ کی دفعہ میں نہیں بولا، ایسی بات کریں گے جس سے 14 طبق بندے کے روشن ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہاں جنگ میں ویسے تو برقی صاحب نے بھی کو آپ کے بارے میں کافی ارشادات فرمائے ہیں. جی، کہاں جنگ کی بات ہے، کہاں پاکستان کا ایک اتنا اچھا رول ہے، کہاں یہ ایٹم بم کی بات لے کے آ گئی ہیں کہ ہم ایٹم بم دے رہے ہیں. دیکھیں ہمارے اس وقت جو ٹیم بیٹھی ہے وہ اس ملک سے اتنی سنسیئر ہے کہ وہ اپنی جان تو دے سکتی ہے، ایٹم بم نہیں دے سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹم بم کے خالق ہیں، جو دھماکہ کرنے والے ہیں. ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے پوری دنیا سے جنگ کر کے دھماکہ کیا، آج وہ کس طرح اس کا سودا کریں گے. خدا کے لیے قوم کو ڈی مورلائز کرنا چھوڑ دیں اور مشکل وقت میں ہمیشہ ایسے بیانات دیں جس سے ہماری جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو طاقت ملے.
بجائے اس کے کہ آپ دل پکڑ کے بیٹھ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے پاکستان نے اور ہمارے چیف نے اور ہمارے پرائم منسٹر نے رول ادا کیا ہے, ناممکنات کا سمندر تھا اور اس میں سے راستہ نکال کے وہ پوزیٹیو لے آئے. یہاں تک کہ پہلی دفعہ زندگی میں میں نے سنا تحریک انصاف والے ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کر رہے تھے. کیا میں کہتا ہوں معجزات تھے. اور آج دیکھیں وہ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹم بم کا سودا کر رہے ہیں. یار خدا کے لیے کو بدلنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگایا کرے. اور جہاں تک آپ نے ایران کی بات کی ہے, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جو مسلمان سچا مسلمان ہے اور اس کے دل میں جہاد ہے, اور وہ مسلمان جو کسی سے نہیں ڈرتا, اس کی طاقت کا آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. میں آج آپ کو اپنے دعوے سے کہتا ہوں, اس وقت بھی ایران کے پاس جتنی طاقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی یہ جو بھائی اب میرے کرنل صاحب کہہ رہے تھے جزیرے پہ حملہ کریں گے اور جہاز لے کے آئیں گے اور وہاں پہ ٹروپس اتاریں گے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کبھی یہ امریکہ یہ جرات کر ہی نہیں سکتا. اور اگر یہ امریکہ نے جرات کی تو میری بات آج لکھ لیجئے گا, امریکہ اپنی لاشیں اٹھاتا اٹھاتا تھک جائے گا. یہ میں آج آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. مسلمان کی قوت کا شاید آپ نے اندازہ ہی نہیں کیا. جس ایک مسلمان نے 40 سال میں ایک قوم بنائی ہے اور اس کے جنازے کے اوپر کروڑوں روپے لوگ موجود تھے, اس قوم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو گھسنے دیں گے. خدا کے لیے مسلمان ہو کے اتنی مایوسی کی باتیں نہ کیا کریں, اور قوم کو اور اپنے ماہرانہ ان خیالات سے قوم کو مایوسی کی طرف نہ دھکیلا کریں, پوزیٹیو رہا کریں. میں اس لیے خدا کی قسم نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے, میں بطور مسلمان کہہ رہا ہوں کہ اپنے جذبے جوان رکھا کریں. جو ایران آج جنگ لڑ رہا ہے, امریکہ کو ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں, اس کے حق میں بولیں, اس کے حق میں بیانات دیں. یہ نہ کہیں کہ وہاں ٹروپس اتر جائیں گی اور ان کو تباہ و برباد کر دیں گی, اور ادھر سے یہ پاکستان کو ایٹم بم بیچ کے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. خدا کے لیے پوزیٹیو رہیں, اور اللہ سے بھی اچھائی. وہ کہتے ہیں جو آپ گمان کرو گے نا وہی ہوگا. آپ گمان ہی بربادی کا کرو گے تو بربادی ہمارا مقدر ہے. اسی طرح تو عمران خان کو آپ لوگوں نے جیل میں پہنچا دیا ہے. تو آپ گمان اچھا کریں, آپ اپنے جذبے اچھے رکھیں, اللہ سے اچھائی مانگیں. میں آج آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس بھنور سے آپ کے چیف آپ کے فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر نے آپ کو نکالنا ہے, اور آپ کو محسوس پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح یہ معاملات جیتے آپ نکالتے ہیں. آج احمد حسین صاحب قریشی صاحب سے سیف قریشی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. قریشی صاحب کی بڑی اس پہ ورکنگ ہے, بڑی نالج ہے, اور قریشی صاحب اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کسی نالج کی بیس پہ وہ کر رہے ہوں گے. ڈیر صاحب کہتے ہیں کہ جی قریشی صاحب جذبے جوان کے مسلمان کے طور پہ پر امید رہیں, مایوسی نہ پھلائیں, موجودہ حالات جو ہیں اس میں مسلمانوں کو انکرج کریں. جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے جہاں تک تو یہ کہنا کہ ہمیں مسلمانوں کو انکرج کرنا چاہیے, ایران نے یہ جنگ جیت لی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. یو ایس اے یہ جنگ ہار چکا ہے آج کے دن میں. یو ایس اے کو نکلنے کے لیے جو ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے وہ بڑے مشکل حالات میں ملے گی. 28 فروری سے پہلے جو یو ایس اے ادھر تھا, یہ دنیا میں ایک طاقت تھی, وہ آج بہت ڈیمیج ہو چکی ہے. یو ایس اے کی عقل مندی ہوگی کہ پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو, شہباز صاحب کو دوبارہ پورے اختیار دے کے اس میں ڈالے, اور ایران کے پاسداران جنرل وحیدی کے لیے بھی عقل مندی ہوگی کہ ادھر ہی روک لیں. جنگ ہوتی ہے, جنگ کا نہیں پتہ ہوتا کہ کس مومنٹ میں کون سی غلطی ہو جائے اور سارا لیا دیا صاف ہو جائے. جنگ آخری منٹ تک فور کاسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جو اس وقت فیز جا رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک جا رہا ہے, کیونکہ ایک تو سعودیز کا انہوں نے روٹ بند کر دیا ریڈ سی سے, 2 جہاز بلاسٹ کر دیے کل انہوں نے, آج 2 جہاز چائنا کے بڑے جہاز ہیں جس میں 4 لاکھ ٹن وہ اس وقت اپروچ کر رہے ہیں اس طرف. آیا چائنیز کو چھوڑتے ہیں ایرانی کہ نہیں چھوڑتے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو جانے دیں گے. اگر ان کو جانے دیتے ہیں
تو پھر اب بات پاکستانیوں کی باری ہے، ہمارا بھی سارا پٹرولیم اور ہر چیز ادھر سے آ رہی ہے. تو یہ وہ دن جو 2-4 دن ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. ہمارے اوپر پریشر ہے کہ ہمیں شامل ہونا پڑے گا، ہمیں اس جگہ کے اوپر ٹروپس یا اپنے میزائل یا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر کریں گے نہیں تو میرے خیال ہے جو ہم نے سعودی سے ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا ہے ڈیمیج ہو جائے گا. یہ تو آپ کو سوچ کے سمجھ کے اور سارا کچھ وے کر کے فیصلے کرنے پڑیں گے. پاکستان میں بھی یہ انٹیریئر منسٹر آئے ہوئے ہیں ایران کے، ان کو قریشی صاحب یہی تو لیڈرشپ کا قریشی صاحب یہی تو لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے، اور یہی امتحان ہے لیڈرشپ اس اپرچونٹی کو پاکستان کے لیے کیسے استعمال کر سکتی ہے، اور موجودہ کرائسس کو کیسے مینج کر کے پاکستان کو، امت مسلمان کو اور مسلمانوں کی طاقت کو کیسے بچا سکتی ہے. تو یہی تو پاکستان کی لیڈرشپ کا ایک امتحان ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.